ان معبودان سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں، یشرکون بہ من الآلہہ اما قبل والاستفہام بأم فی مواضعہا۔ 15 جو ہم اس صورت میں ذکر کیے گئے ان تمام جگہوں میں ہم کے ذریعے سے استفہام تقبیح اور توبیخ کے انکار کے لیے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، اور كما زعمت علينا علینا، وہ جو سورہ اسراء میں جو آیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر عذاب کا وعدہ آپ فرما رہے ہیں تو اس عذاب کو ہمارے اوپر آپ نازل فرما دیجیے۔ فرماتے اگر ایسا بھی ہو یارو، اگر یہ دیکھ لیں آسمان سے گرتے ہوئے کسی ٹکڑے کو، کسفن بادل، آسمان سے گرتے ہوئے کسی ٹکڑے کو، کسفن من السماء، آسمان کے ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں اپنے اوپر، کما قالوا، جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاء، یہ جو ہے مشرکین کے بارے میں نہیں کیا ہے، یہ قوم شعیب کے بارے میں۔ مناسب یہ تھا کہ سورہ اسراء کی آیت کو شارح پیش فرماتے، جو مطالبہ ان حضرات کی طرف سے تھا، مشرکین کی طرف سے تھا، تو ای تعذیباً لہم، ان کو عذاب دینے کے لیے اگر جو ہے کسی آسمان کے حصے کو گرایا جاتا تو یقولو، یہ لوگ کہتے ھذا سحاب مرکوم، یہ تہبتہ بادل ہے، متراکب، مرکوم کا ترجمہ متراکب، نرتوی بہ، ہم اس سے سیرابی حاصل کریں گے، نرتوی بہ، اس سے ہم سیرابی حاصل کریں گے، ولا یؤمنوا، اور پھر بھی ایمان نہیں لائیں۔ اگر متعینہ عذاب بھی ان کے اوپر، یعنی متعینہ جو معجزہ یا عذاب بھی اگر ان کے اوپر نازل ہو جائے تو اس کو یہ عذاب بھی نہیں سمجھیں گے، اس کو معجزہ بھی نہیں سمجھیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتا فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجیے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اس دن سے ملاقات کریں گے جس دن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، فیہ یصعقون، جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی یہ مر جائیں گے۔ قیامت کے دن تک ان کو چھوڑ دیجیے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ھم ینصرون، جس دن ان کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے۔ یوم لا یغنی بدل ہے یومہم سے، ان کو ان کی کوئی تدبیر کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ ان کی نصرت کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی عذاب سے بچانے کے لیے آخرت میں۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ظالموں کے کفر کی وجہ سے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ان کے لیے اس سے پہلے بھی عذابًا دون ذالک، دون کا ترجمہ یہاں پر قبل ہے، اس سے پہلے بھی یعنی دنیا میں بھی، قبل موتہ، موت سے پہلے بھی عذاب ہے۔ فَعُذِّبُوا بِالْجُوعِ وَالْقَحْطِ 7 سنین، چنانچہ ان کو بھوک اور قحطسالی کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کیا گیا 7 سالوں تک، وَبِالْقَتْلِ یوم بدر، اور قتل کے ذریعے سے یوم بدر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ أَنَّ الْعَذَابَ يَنزِلُ بِهِمْ، يَعْلَمُونَ کا مفعول ذکر کیا کہ عذاب ان کے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجیے، بِإِمْحَالِهِمْ وَلَا يَضِيقُ صَدْرُكَ، ان کو مہلت دینے کا جو حکم ہے آپ کے رب کا، اس کی وجہ سے آپ صبر کیجیے، آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ یہ کتنی بھی سازش کر لیں ان کی سازش کامیاب نہیں ہوگی، یہ اہل مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کو، یہ قتل نہیں کر سکتے. جب اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے بعد بھی بعض غزوات میں اللہ کے رسول کو خوف محسوس ہوا. وہ جو خوف تھا وہ قریش مکہ سے نہیں بلکہ مخالفین سے، مطلق مخالفین. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری دیکھ ریکھ میں ہیں، آپ کو اہل مکہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. اور وہ تکلیف وہی ہے جو قتل کرنے کی سازش یہ کرنے والے ہیں، یہ قتل آپ کو نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہ ہجرت کے بعد جو آپ کو خوف محسوس ہو رہا، یہاں تک کہ رات بھر آپ سوئے نہیں ایک رات. اتنا خوف تھا کہ رات بھر آپ کو نیند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تو وہ جو ہے وہ دوسرا خوف تھا، وہ عام دشمنوں کا خوف تھا جو طبعی طور پر انسان کو ہوا کرتا ہے. کسی دشمن کی وجہ سے وہ خوف محسوس ہوتا ہے طبعی طور پر، وہ طبعی خوف تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خوف سے بھی آپ کو محفوظ فرما دیا اس آیت کو نازل فرمانے کے بعد. اور یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قتل کی سازش کریں گے اور قتل کی سازش میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا نگراں میں ہوں، آپ کا محافظ میں ہوں، میری محافظت کو یہ توڑ نہیں سکے گے. دونوں الگ الگ چیز. اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے لی کہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو وہاں پر خوف کیوں ہو رہا تھا؟ ہجرت کے بعد خوف کیوں ہو رہا تھا؟ وہ الگ خوف تھا اور یہ الگ خوف، یہ قتل کا خوف تھا. سمجھا؟ یہ اہل مکہ جو سازش کرنا چاہ رہے تھے، خفیہ سازش، اس کا خوف تھا، اس کے لیے گارنٹی لی گئی ہے. اور وہاں پر جو کہا گیا ہے وہ عام خوف جو طبعی طور پہ دشمن سے ہوا کرتا ہے، اس خوف کے بارے میں اللہ کے رسول پریشان تھے. فرماتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ آپ ہماری نگرانی میں بِمَرْءٍ مِّنَّا نَرَاكَ وَنَحْفَظُكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. جہاں پر بھی صبر کا حکم ہے تو وہاں پر ذکر ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیے تاکہ ذہن ادھر متوجہ نہ ہو اور اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے. سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، یعنی کہیے سبحان اللہ و بحمدہ حین تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں، جس وقت آپ اٹھیں، دونوں مفہوم ہو سکتا ہے. جس وقت آپ نیند سے بیدار ہو، نیند سے بیدار ہونے پر آپ تسبیح پڑھیے، یا نیند یا مجلس سے اٹھنے کے وقت میں آپ تسبیح پڑھیے. جماعت والے پڑھتے ہیں ہر اختتام پر، سب کو پڑھنا چاہیے. تو وہ جو ہے دونوں مفہوم ہو سکتا ہے، من منامی کا او من مجلس، نیند سے بیدار ہونے کے وقت میں یا مجلس سے بیدار اٹھنے کے وقت میں. ومن اللیل، اور رات میں بھی تسبیح پڑھیے. من اللیل فسبحہ حقیقتاً ایضاً، رات میں بھی تسبیح پڑھیے. وادبار النجوم، اور جب ستارے غائب ہو جائیں، ستارے غائب ہو جائیں فجر سے پہلے، صبح صادق کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں بھی تسبیح پڑھیے. جب آپ بیدار ہوئیے تو تسبیح پڑھیے. یہ فرماتے ہیں مصدر ہے ادبار، ای عقب غروبہا، ستاروں کے غروب ہونے کے وقت میں بھی تسبیح، حقیقتاً تسبیح مراد ہے. یا تسبیح سے مفہوم ہے صلی فی الاول، یعنی ومن اللیل فسبحہ سے مراد ہے آپ نماز پڑھیے مغرب اور عشاء، عشاءین، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے. وفی الثانی ادبار النجوم، ادبار النجوم سے مراد ہے فجر کی سنت پڑھیے. غروب یعنی نجوم کے بعد سنت فجر پڑھیے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد صبح کی نماز پڑھیے. آیا سمجھ؟ محمد جان، محمد فیضان، محمد عارف، تحسین، فاضل حیات، فاضل حیات، محمد ارسلان، سہیل، اویس، حذیفہ اخلاق، امیر حمزہ، سید ادریس، دلشاد، محمد دلشاد. دو مرتبہ نام آ گیا.
दो दो वजीफा मिल जाएगा फिर या किसी और का नाम है। शाहिद अख्तर, फैरोज आलम, हमीदुल इस्लाम, महमूद हसन, अफजल, उजैर, असद, अदनान, मीज़ानुर रहमान, अब्दुल कादिर, समीउल इस्लाम, यहया, नाजिम, मोहम्मद सुफियान, नूर आलम, मुज़म्मिल, उमामा, उसामा, बिलाल अहमद, मोहम्मद अताउल्लाह, कैफी, मोहम्मद अरशद, फैरोज अहमद, वसीम, मोहम्मद जमाल, अलीमुद्दीन, अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद आदिल, मारूफ अली, अमान, मोहम्मद तैयब, जव्वाद अहमद, लुत्फुल हक, इब्न मसूद, समीउल बिलाल, मोहम्मद कैफ, अब्दुल्लाह, तैयब, मुसैयब, जलालुद्दीन, मोहम्मद शुएब आलम, अफ़ान, अनस, अब्दुल मोमिन, नूर आलम, मुज्तबा, अजीब, हम्माद, बदरुल इस्लाम, शहरूर, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद तलहा, जुनैद, मुबश्शिर, हुजैर, शुएब, आशिक इलाही, असअदुल्लाह, अहमद, गालिब अली, मोहम्मद बिलाल, आरिफ आलम, सैफुल्लाह, सरफराज, नवेद आलम, अब्दुल अलीम, फैज़ान अहमद, नुमान, सलमान, मसूद फैसल, हुज़ैफा खान, मोहम्मद साद, मोहम्मद मकसूद आलम, मुसीब, असदुल्लाह प्रतापगढ़, अब्दुल मुसव्विर, मोहम्मद हाफिज, उबैद खान, नूरुद्दीन, नवैद, नेमतुल्लाह, उस्मान। सूरतुन नज्म मक्किया, 52 आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नज्मी इज़ा हवा, कसम है सुरैया की जबकि वो गुरूब हो जाए। नज्म आम सितारे को कहा जाता है, इसलिए हसन बसरी वगैरह ये आम मानते, मुतलक सितारे की। लेकिन मुजाहिद वगैरह जो है नज्म से मुराद सुरैया को, सुरैया 7 सितारों का मजमुआ, 7 सितारे एक जगह होते हैं, उसमें से एक गायब होता है, उस मजमुए को सुरैया कहा जाता है, ये उसका अलम है, समझा। तो नज्म से मुराद बाद मुफस्सिरीन ने खास सुरैया मुराद लिया है और बाद मुफस्सिरीन ने इसको आम रखा। बाद मुफस्सिरीन ने दूसरी मुराद भी ली, रब्बुश शेरा, शेरा जो है एक सितारा होता है, वो मुराद लिया। बाद लोगों ने नज्म से मुराद कुरान करीम लिया है, क्योंकि कुरान करीम जो है तदरीजन नाजिल हुआ, नजमन नाजिल हुआ है। मुख्तलिफ अक़वाल हैं, 2 कौल सबसे ज़्यादा मशहूर है कि नज्म से मुराद या तो आम सितारा है या नज्म से मुराद खास सितारा जो कि सुरैया है। हवा यहवी के माना है सक़ता यसकुतु, हवा यहवी हुवियन, इसके माना है साक़ित हो जाना, और जो साक़ित हो जाएगा वो गायब हो जाएगा, तो गैबूबत इसका माना किया जाता है। हविया यहवा उसके माना ख्वाहिश हो, और हवा यहवी हुवियन के माने जो होता है वो इसके माने है वो साबित होना। तो कसम है सुरैया की जबकि वो आई। सुरैया सितारा जो है मशहूर है कि वो मुसाफिरीन के लिए रास्ता फराहम करता है, यानी उससे मुसाफिर हजरात रास्ता मालूम करते हैं, समझा। मुसाफिर हजरात सुरैया से वो रास्ता मालूम करते हैं, और ये तुलू से लेकर के गुरूब तक
مسلسل یہ چلتا رہتا ہے، یہ ستارہ اس کی ایک رفتار ہوتی ہے، اس رفتار پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کے ٹائم میں وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں بھی اس سے وہ یعنی راستہ معلوم کیا جاتا ہے اور انتہا میں بھی اس سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ ہاں جب یہ وسط میں ہوتا ہے، آسمان کے وسط میں ہوتا ہے، تو پھر راستے کا صحیح علم نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ کس سائڈ میں ہے، وسط میں ہونے کی وجہ سے۔ تو دو جو وقت ہوتا ہے، غروب کا وقت اور طلوع کا وقت، اس وقت راستہ معلوم کیا جاتا ہے، سمت معلوم کی جاتی ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح سے ستاروں سے، بالخصوص ثریا سے تم راستہ معلوم کرتے ہو، راستہ معلوم کرتے، اسی طرح سے اب اس کی ایک رفتار ہے شروع سے لے کر کے اخیر تک۔ اسی طرح سے تمہارے پاس ایک دلیل آیا ہوا ہے، ایک یعنی پیغمبر آیا ہوا ہے، راستہ دکھانے والا آیا ہوا ہے، سمجھا نا؟ راستہ دکھانے والا آیا ہوا ہے، وہ شروع سے لے کر کے اخیر تک ہدایت پر ہے، اور شروع سے لے کر کے اخیر تک اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو اور اس سے راستہ معلوم کر سکتے ہو، آخرت کا راستہ معلوم کر سکتے ہو، سمجھا نا؟ نجم میں اشارہ پر یعنی قید لگائیے اذا ہوا، اذا جب کہ وہ غروب ہونے لگے۔ طلوع کے ٹائم میں بھی سمت معلوم کی جا سکتی ہے، غروب کے ٹائم میں بھی سمت معلوم کی جا سکتی ہے، لیکن جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت انسان کو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اب غائب ہو جائے گا، راستہ بتانے والا ختم ہو جائے گا، کہ کہیں موڑ آ جائے، آپ کو معلوم ہے، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس آدمی سے ہم معلوم کریں، اب وہ موڑ آنے والا ہے تو آپ اپنی گاڑی کو اسپیڈ کر کے وہاں پر لے جائیں گے، لیکن اگر دیکھیں گے کہ ابھی کوئی موڑ ووڑ نہیں ہے، سیدھا راستہ جا رہا ہے، تو آپ اطمینان سے جائیں گے، اس کو ہم پکڑ ہی لیں گے۔ یہ تو طلوع کے ٹائم میں انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن غروب کے ٹائم میں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ راستہ ہم جلد سے جلد معلوم کر لیں، ورنہ نہیں معلوم کب غروب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی مثال ایسی ہی ہے، جلد سے جلد تم راستہ معلوم کر لو، ہدایت کا راستہ، آخرت کا راستہ، یہ کب ختم ہو جائے گا معلوم نہیں ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اس لیے نجم سے اللہ کے رسول کو گویا کہ تکبیری قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے یہی فرمانا چاہتا ہے، اشارہ فرمانا چاہتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ غَابَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے ساتھ رہنے والا، تمہارے ساتھ رہنے والا راستہ بھٹکا نہیں ہے، راستہ بھٹکا نہیں، راستہ بھولا نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھ رہنے والا، یہاں پر صاحب کا لفظ استعمال فرمایا، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے نبوت تک کا زمانہ تمہارے ساتھ گزرا اللہ کے نبی کا، سمجھا نا؟ تم سارے حالات سے واقف ہو، ان کی امانت، دیانت، تقوی، طہارت سے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ یہ شخص نبوت، دعوی نبوت کرنے پر راستہ بھولا نہیں ہے۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ راستے سے بھٹک گیا ہے، سمجھا نا، یا اصل راستے کو چھوڑ دیا ہے، راستے کو بھول گیا ہے، یا اصل راستے کو چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے، راستہ بھولا نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے ساتھ رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے طریق سے بھولے نہیں ہیں، ضلالت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ ترجمہ کرنے سے بھولے نہیں، ضلالت سے مراد یہاں پر راستہ کو بھول جانا۔ وما غوا، اور راستہ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک تو راستہ کو بھول جانا ہے، اس کی وجہ سے انسان بے راہ ہو جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، حیران ہو جاتا ہے، اور ایک اصل راستہ معلوم ہے، اس راستے کو انسان چھوڑ دے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ ضل کا معنی ہے راستہ بھولے نہیں ہے، اور غوا کا معنی یہ ہے کہ راستہ کو چھوڑا نہیں۔ آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ بعض لوگوں نے فرمایا کہ ضلالت عام ہے، آپ راہ راست سے ہٹے نہیں ہیں، راہ راست سے ہٹے نہیں ہیں، اور غوا کا مفہوم یہ ہے کہ آپ غوایت میں مبتلا نہیں ہوئے، یعنی اعتقاد فاسد کی وجہ سے آپ یعنی جہالت میں مبتلا نہیں ہوئے، یعنی غوایت خاص ہے اور ضلالت کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضلالت عام ہو، راستے سے آپ بے راہ نہیں ہوئے،
اب بے راہ ہونے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اعتقاد فاسد اختیار کیا جس کی وجہ سے آپ راستے کو بھول گئے ہو، راستے سے ناواقف ہو گئے ہوں گے. سمجھانا فرماتے ہیں کہ ما غوا ما لابس الغی، آپ نے غوایت کو اختیار نہیں کیا ہے. ما لابس الغی وہو جہل، غی کس کو بولتے ہیں؟ اعتقاد فاسد کی وجہ سے جو جہالت پیدا ہو، جب وہ جہل من اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد کی وجہ سے جو جہل پیدا ہوتا ہے اسی کو غی کہا جاتا ہے. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی نہیں نطق کرتے ہیں، نہیں بولتے ہیں جو کچھ کے تمہارے پاس وہ لے کر کے آ رہے ہیں. بما یاتیک، جو کچھ بھی تم سے کہتے ہیں اس کا نطق نہیں کرتے ہیں اپنی خواہشات سے. عن الهوى، اپنی خواہشات سے نہیں کرتے، یعنی ہوا نفس ہی، الف لام جو عوض کا ہے، اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، یہ تاکید کے لیے نہیں ہے وہ مگر وحی ہے جو آپ کی جانب کی جاتی ہے. الا وحی یوحی، محض وحی ہے. جو کچھ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری وحی الہی ہے. وہ اللہ کے رسول خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، شہوت نفس سے نہیں بولتے ہیں. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اس کو گڑھ لیا ہے، ان کے نفس نے اس کو جو افترا کیا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کرنا مقصود ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ اس کی صرف تردید مقصود ہے، جو عبارت النص ہے وہ تردید کرنا مقصود ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ اب وہ جو وحی آ رہی ہے وہ وحی جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ کلی ہوتا ہے، قاعدے کلیہ کے طور پر ہوا کرتا ہے. قاعدے کلیہ کے طور پر ہوا کرتا ہے. اس قاعدے کلیہ سے کبھی کبھی اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں مولانا صاحب؟ وہ استنباط کرتے ہیں. اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ استنباط کرتے ہیں. اس استنباط میں، اجتہاد میں اللہ کے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اس غلطی پر باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ ان هو الا وحی یوحی سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کے لیے اجتہاد جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول مجتہد نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جو بھی فرمان ہے وہ سب کے سب وحی الہی پر وہ منحصر ہے، وحی الہی پر مبنی ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس آیت کا مقصد صرف کفار مکہ کو خاموش کرنا ہے اور کفار مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی جو کچھ فرماتے ہیں وہ تمہارا جو خیال ہے کہ ہوائے نفس سے فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہوائے نفس کی نفی کرنا ہے. یہ آیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ وحی جو ہے کبھی قاعدے کلیہ کے طور پر ہوا کرتی ہے، تو اس قاعدے کلیہ سے استنباط اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس استنباط میں کبھی ثواب ہوتا ہے اور کبھی جو ہے وہ خطا بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی ایک ایسے مجتہد ہیں، یا بلکہ دوسرے انبیاء بھی ایک ایسے مجتہد ہیں جن کو خطا پر باقی نہیں رکھا جا سکتا ہے، اور دوسرے جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ خطا پر باقی رہ سکتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ اس سے اجتہاد کی نفی نہیں ہوتی ہے. پھر وحی کی دو قسم ہوتی ہے. ایک وحی وہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے، اور ایک وحی وہ ہے کہ جس کے معانی کا نزول صرف اللہ کی طرف سے ہو. اگر الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو اسی کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کی شکل میں ہے. اور جس میں صرف معانی کا نزول ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے نبی کو ہوتے ہیں، اسی کا نام حدیث ہوا کرتا ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ اسی وحی کو حدیث کے لفظ سے تعبیر فرماتے ہیں. تو دونوں، چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ دونوں وحی الہی ہے. دونوں جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا شے ہے. ایک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ایک کے صرف معانی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ یہ مکمل تشریح اس آیت کی ہوگی ہے. فرماتے علمہ شدید القویٰ، اللہ کے رسول کو سکھایا ہے ایک فرشتے نے جو قوی ہے، وہ سخت قوی ہے. شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ، ایک فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ ذو مرۃ، ذو مرۃ کا ایک ترجمہ کیا گیا، ذو مرۃ صاحب عقل ہے. ذو مرۃ، کیونکہ ذو مرۃ جو ہے اہل عرب بولا کرتے تھے صاحب عقل و رائے کو. صاحب عقل و رائے کو کیا بولتے تھے؟ وہ ذو مرۃ بولا کرتے تھے.
سمجھا؟ شدید القوا سے جسمانی قوت کی طرف اشارہ، شدید القوا سے جسمانی قوت کی طرف اشارہ ہے. پانی پھینک دوں گا مولانا صاحب، وہ ٹھنڈی کا زمانہ چل رہا ہے، بہت ٹھنڈی، سمجھا؟ پھر دماغ جو ہے وہ تھوڑا سا سینٹر میں آیا، سمجھا مولانا صاحب؟ شدید القوا سے جسمانی قوت کی طرف اشارہ ہے، اور ذو مرۃ سے عقلی قوت کی طرف اشارہ ہے. آیا سمجھ میں آیا؟ عقل کی قوت کی طرف اشارہ ہے. یعنی مرۃن جو ہے، ذو مرۃ اہل عرب کی تعبیر ہے جو صاحب العقل والرائے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. مرۃن کے معنی اصل میں آتا ہے استحکام، مضبوطی، استحکام. مرۃن کے معنی آتا ہے استحکام. اس کی جمع آتی ہے مررن، اس کی جمع آتی ہے مررن. مرۃن کی جمع مررن آتی ہے، اور اس کے معنی استحکام کیا ہے. اور یہ مستحکم ہونا، یہ گویا کہ عقل کے اعتبار سے مستحکم. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے، یہ جو وحی آ رہی ہے، اللہ کے رسول اپنی خواہشات سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کو جو جس واسطے سے یہ آ رہا ہے وہ واسطہ فرشتے کا ہے، اور وہ فرشتہ ایسا ہے جو جسمانی قوت کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. اتنی قوت ہے کہ قوم لوط کی تمام بستیوں کو ایک پر کے اوپر اٹھا کر کے اوپر لے گئے اور اس کو پھر پلٹ دیا. سمجھا؟ اتنی قوت اس فرشتے میں ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس فرشتے سے کسی نے چھین لیا ہو، یا اس فرشتے سے کوئی جو ہے وہ یعنی مجادلہ اور مباحثہ کر سکتا ہے راستے میں. کسی خلط ملط ہونے کا اندیشہ ایسا نہیں ہے. سمجھا نا؟ قوی والا قوت پر، جسمانی قوت ہے یہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جیسے شیطان جو ہے وہ کاہنوں کے پاس وہ اپنی کہانت لاتا تھا تو وہ بہت ساری چیزوں کو مخلوط کر دیا کرتے تھے یہ، سمجھا نا؟ لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن کریم لانے والا ایک فرشتہ ہے جو جسمانی لحاظ سے بہت ہی قوی ہے. اور جسمانی لحاظ سے قوی ہو، دماغ ہی نہیں ہو اس کا، تو بھی کیا ہوتا، وسط میں خلط ملط ہو سکتا ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ صاحب عقل بھی ہے، ذو مرۃ، عقل مستحکم کا مالک ہے. سمجھا نا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو خلط ملط کر دے، کوئی خلط ملط کر دے اور اس فرشتے کو معلوم نہ ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آیا سمجھ میں؟ ذو مرۃ کا مفہوم سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ کہ عقل کے اعتبار سے وہ مضبوط ہے اور جسم کے لحاظ سے مضبوط ہے، دونوں مضبوطی پائی جاتی ہے یہ. اچھا، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا، ذو مرۃ کا ترجمہ یہ ہے پیدائشی طور پر قوی ہے. پیدائشی طور پر وہ قوت ہے، جسمانی قوت. یہ جسمانی قوت ایسا نہیں ہے کہ بعد میں جو ہے جیسے بچہ ہوتا ہے کمزور سا پیدا ہوتا ہے پھر جو ہے اس میں قوت آتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے فرشتے میں. وہ جس وقت پیدا کیا گیا فرشتے کو اسی وقت سے قوت موجود ہے. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ ذو مرۃ پیدائشی طور پر وہ قوی ہے. یہ ترجمہ کیا گیا. فرماتے قوت و شدت، تو مرہ کا ترجمہ قوت اور شدت سے کر رہے ہیں. او منظر حسن، یا حسن و جمال والا. منظر و حسن، منظر حسن یعنی ذو منظر حسن، اچھی وہ حسن و جمال، اچھے حسن و جمال والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام. فرماتے فاستوى، حضرت جبرائیل وہ مستقر ہو گئے، ٹھہر گئے. استوى، سمجھا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ حضرت جبرائیل بلند افق پر تھے. وہ بالافق الأعلى، بلند افق پر تھے، بلند کنارے پر تھے. کنارہ، افق جو ہے آسمان کے کنارے کو بولا جاتا ہے. آسمان کا ایک کنارہ وہ ہے جو زمین میں گھستا ہوا نظر آتا ہے، وہ افق اسفل ہے. سمجھا؟ اگر کوئی وہاں پر ہوگا تو وہ ٹھیک سے نظر نہیں آئے گا، لیکن تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا تو افق اعلیٰ ہوگا. کنارہ تو ہے لیکن وہ اوپر والا کنارہ. آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ وسط میں ہوگا تو اس کو دیکھنا مشکل ہوگا، یوں کر کے دیکھنا پڑے گا. سمجھا؟ دقت ہے، مشقت ہے. کنارے میں ہو اور بالکل اسفل میں ہو تو وہ بھی دیکھنا کیا ہوگا، وہ مشتبہ ہو جائے گا. لیکن تھوڑا سا اوپر ہو تو اس کو دیکھنا کیا ہوگا، آسان ہوگا. آیا سمجھ میں؟ استوا، استقرا، حضرت ابراہیم جو ہے افق اعلیٰ پر مستقر ہو گئے، افق اعلیٰ پر وہ چلے گئے.
سمجھا نا، افق اعلیٰ پر مستوی ہو گئے. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو دیکھا. اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو تو بے شمار مرتبہ دیکھا. سمجھا مولانا صاحب؟ لیکن ہمیشہ جو اللہ کے نبی نے جبرائیل کو دیکھا ہے انسانوں کی شکل میں دیکھا، انسان کی شکل میں دیکھا ہے یہ. لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا. 2 مرتبہ ایسا ہوا. کفار مکہ کو یہ اعتراض تھا. آپ کہتے ہیں کہ جبریل امین یہ وحی لے کر کے آ رہے، آپ جبریل امین کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے جبریل امین کو دیکھا ہے؟ سمجھا مولانا صاحب؟ یہ اشکال تھا ان کا. اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ میں جبریل امین کو دیکھوں. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں، دیکھنے سے علم یقینی حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. علم یقینی حاصل ہونے کے لیے رؤیت ضروری نہیں ہے، بلکہ علم استدلالی بھی کافی ہے. کتنے لوگوں نے آپ کو بتایا ہے کہ پردھان منتری یہاں کا فلاں آدمی آپ نے دیکھا ہو؟ ہاں دیکھا چلے جائیں 26 جنوری میں دیکھ لیں. سمجھا؟ نہیں دیکھا پھر بھی یقین، بغیر دیکھے ہوئے بھی علم استدلالی کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جاتا. وہ علم قطعی ہوتا. امریکہ کو دیکھا آپ لوگوں نے، ہے موجود یا نہیں ہے موجود ہے. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرنے والا پاگل سمجھا جائے. سمجھا نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کا قطعی علم جو ہے دیکھنے پر منحصر نہیں ہے. اہل مکہ کا یہ سوال کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے ان کو پہچانا ہے، پہچاننے کے لیے جو ہے وہ علم قطعی کا ثبوت جو ہے وہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، علم استدلالی کافی ہے. ایسی شکل و صورت حضرت جبرائیل کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی تھی کہ ان کی آواز سنتے ہی وہ کسی غیر کی آواز اللہ کے رسول نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ حضرت جبرائیل کی آواز. لیکن پھر بھی ان کے اس اشکال کو دفع کرنے کی خاطر اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے وہ حضرت جبرائیل کو دیکھیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نظر آئے. سمجھا نا؟ اور اللہ کے رسول اس وقت جو ہے وہ کہاں تھے؟ وہ حرا میں، مقام حرا میں تھے. جس وقت کہ اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو افق اعلیٰ پر دیکھا، افق اعلیٰ پر دیکھا اور اصلی شکل و صورت میں دیکھا. افق اعلیٰ مشرق میں تھے حضرت جبرائیل اور ان کے 600 پر تھے، جناح تھے، اور وہ 600 پر جو ہے مغرب تک پھیلے تھے. جبکہ ایک ہی پر کو انہوں نے کھولا تھا، دوسرے پر کو کھولتے تو معلوم نہیں کہاں تک وہ پہنچتا ہے. پر ایک پر کو کھولا تھا تو وہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک پہنچ گیا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا اور جب دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا تو آپ کے اوپر غشی تاری. مشاہدے کے بعد غشی تاری ہو گئی. سمجھا؟ ایک دیکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو طور کے اوپر، وہاں پر جو حضرت موسیٰ پر غشی تاری ہوئی تھی، وہ غشی جو تاری ہوئی تھی وہ دیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ ہو گئی. یعنی دونوں غشی کا زمانہ اور اللہ کے تجلی کا زمانہ، دونوں زمانہ ایک ہے. حضرت موسیٰ نے مشاہدہ نہیں کیا. مشاہدہ کرنے کے جیسے ہی تجلی شروع ہوئی حضرت موسیٰ جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ وہ بے ہوش ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک وہ نہیں کر سکے. یہاں پر کوئی اشکال یہ نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھی اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں، مقصود حاصل نہیں ہوا. نہیں، دیکھا. دیکھنے کے بعد جب دیکھ لیا، جب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو گیا مولانا صاحب؟ وہ جو ہے بے ہوشی طاری ہوئی ہے، وہ غشی طاری ہوئی. جیسے کوئی آدمی سورج کو دیکھتا ہے، سمجھا نا؟ سورج کو نظر ہی نہیں آتا لیکن سورج جو ہے وہ دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد جو ہے دیکھ سکتا ہے. ادراک کرنے کے بعد آنکھ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ دوسری کیفیت میں پہنچ جائے. دیکھنے کے بعد جو دوسری کیفیت ہے، یہاں پر یہ کوئی اشکال نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا تو نہیں، بے ہوشی طاری ہو گئی. جب بے ہوشی طاری ہو گئی تو مقصود حاصل نہیں ہوا. نہیں، دیکھنے کے بعد، ادراک کے بعد حضرت اللہ کے رسول پر بے ہوشی طاری ہوئی. بے ہوشی طاری ہوئی تو حضرت جبرائیل اب یہ انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے پاس تشریف آیا. سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ تو ایک مرتبہ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کا مشاہدہ کیا. حدیثوں میں جو آتا ہے، حدیثوں میں دوسری بات آتی ہے. اللہ کے رسول کا زمانہ فترت کا زمانہ گزرا ہے 3 سال.
3 سال کا فترت کا زمانہ گزرا ہے. اس 3 سال میں اللہ کے رسول پہ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی تھی. کبھی یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر جا کر کے اپنے آپ کو گرا لیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. حضرت جبرائیل کی آواز آتی، منع فرماتے انت رسول اللہ لا تفعل هذا انت رسول اللہ. سمجھا نا؟ یہ حضرت جبرائیل کی آواز آتی. حضرت جبرائیل کی آواز کو حضرت اللہ کے رسول پہچان جاتے. جب 3 سال گزر گئے تو 3 سال گزرنے پر اللہ کے رسول جو مقام اجیاد میں تھے، مقام اجیاد میں تھے، تو حرا کے قریب وہ مقام ہوگا، اس مقام پر تھے. تو اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو اس اصلی کیفیت میں دیکھا. جب اصلی کیفیت میں دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب ہوش آیا ہے تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہے تشریف لائے اپنے گھر میں اور فرمایا زملونی زملونی. سورہ مدثر کی آیات جو ہے حضرت جبرائیل لے کر کے آئے تھے اسی موقع پر. یہ قصہ بھی آتا ہے. یہ ہو سکتا دونوں ایک ہی قصہ ہو اور ہو سکتا دونوں الگ الگ ہو. یہ سمجھا مولانا صاحب؟ یہ فرماتے ہیں. تو ایک مرتبہ جو ہے کیمرے میں ہم قید کر لیجیے، کیمرے حضرت جبرائیل آپ کو نظر آ جائے تو کر لیجیے. کیمرے میں قید کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حضرت جبرائیل آپ کو کہاں نظر آئے؟ کیمرے نہیں ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، کیمرے کے تکنیک سے میں واقف نہیں ہوں. اگر ہو سکتا تو کر لیجیے نہ، ہم لوگ بھی دیکھ لیں گے کیسے ہوتا ہے. آیا سمجھ میں آیا مسئلہ مولانا صاحب؟ تو ایک مرتبہ تو اس کو رؤیت ہوئی ہے. دوسری مرتبہ کب رؤیت ہوئی ہے؟ دوسری مرتبہ رؤیت ہوئی ہے اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا. حضرت اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھنے میں تو وہ یعنی مکمل طور پر کیا نہیں ہو سکتا، وہ ادراک نہیں ہو سکتا، مکمل طور پر پہچان نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ سب بات غلط ہے. تو بار بار دیکھے گا انسان تو پہچان لیتا ہے. تو اللہ کے رسول کی دوبارہ بھی جو ہے رؤیت ہوئی ہے حضرت جبرائیل کی، جبکہ آپ معراج میں تھے اور اس وقت آپ نے 7ویں سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل کو دیکھا. آیا اصلی شکل و صورت میں اس مسئلے کو، اس ذکر، اس امر کو اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں. یہ خلاصے کے طور پر میں نے بیان کر دیا. اب آیات کو دیکھیے. فرماتے ہوا بالافق الاعلی، افق الشمس، سورج کے افق پر، یعنی عند مطلعها، یعنی طلوع ہونے کے وقت میں، علی صورته التي خلق علیہا، اس صورت پر اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو دیکھا جس صورت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو دیکھا. کسی اور نبی نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھا، صرف اللہ کے نبی کو یہ رؤیت حاصل ہوئی ہے. وقال بحرا، اللہ کے رسول حرا میں تھے. قد سد الافق، یا حضرت جبرائیل حرا میں تھے. دونوں ایک ہی بات ہے. سمجھا؟ حضرت جبرائیل حرا میں تھے، حالت افق کو، مغرب تک افق کو گھیر لیا تھا، بند کر دیا تھا. مغرب تک افق کو، آسمان کے کنارے کو بند کر دیا تھا. فخر مغشیا علیہ، چنانچہ اللہ کے رسول بے ہوش ہو کر کے گر گئے. وکان قد سألہ، اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے یہ سوال کیا تھا کہ ان یریہ نفسہ علی صورتہ التي خلق علیہا، کہ اپنے آپ کو وہ دکھا دے اس صورت کے اوپر جس صورت پر ان کو پیدا کیا گیا ہے. فواعدہ بحرا، حضرت جبرائیل نے ان سے وعدہ کیا تھا حرا میں دکھانے کا. فنزل جبرائیل علیہ السلام، بات ختم ہو گئی. جب اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے فی صورت الآدمیین، آدمیوں کی صورت میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے. بے ہوش ہونے کے بعد فرماتے ثم دنا، پھر قریب ہوئے، قرب منہ، حضرت جبرائیل اللہ کے رسول سے قریب ہوئے. فتدلی، اور قریب ہوئے. تدلی کے معنی ہوتا لٹک جانا. قریب ہوئے اور لٹک گئے. مصنف نے فرمایا کہ لٹکنے کا مفہوم بظاہر جو واضح نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے اور قریب، یعنی واضح ہو رہا مطلب یہ ہے کہ فتدلی، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے قریب ہوئے اور قریب آنے کے بعد پھر لٹک گئے. تو اسی لیے مصنف نے کیا کیا، اس کا مفہوم جو ہے دوسرا بیان کیا کہ تدلی کا مفہوم ہے زیادہ بالقرب، زیادہ بالقرب، کہ قرب میں اضافہ ہوا. اسی کا ترجمہ کرتے ہیں قریب ہوا، ہوئے اور قریب، سمجھا نا، اور قریب ہوئے. فرماتے فکان قاب قوسین او ادنا، فکان منہ، اللہ کے رسول سے وہ 2 کمان کی مقدار کے فاصلے پر تھے.
دو کمان کی مقدار کے فاصلے، کمان معلوم ہے نہیں، کمان کا جو مقبض ہوتا ہے، مقبض جہاں پر پکڑتے ہیں وہ کرتے، اور کمان کی تانت، وہ جو رسی جو ہوتی ہے، رسی، یہ جو مقبض سے لے کر کے تانت تک کا جو فاصلہ ہے، سمجھا، ما بین الحبل ما بین الوتری الی المقبض، ما بین الوتری الی المقبض، مقبض پکڑنے کی جگہ سے لے کر کے وہ جو رسی کی جگہ ہوتی ہے، تانت کی جگہ ہوتی ہے، اس فاصلے کو کیا بولا جاتا ہے؟ یہ قاب، یعنی قاب کہا جاتا ہے، قاب قوس۔ آیا سمجھ میں آیا؟ تو دو کمان کے بقدر ایک کمان کو ادھر سے رکھیے اور دوسرے کمان کو ادھر سے رکھیے اور دونوں کے تانت کو ملا دیجیے، کتنا فاصلہ ہوگا؟ اتنے فاصلے پر حضرت جبرائیل، آیا سمجھ میں آیا؟ ایک کمان کو ادھر سے رکھیے، مقبض ادھر ہو اس کا، دوسرے کمان کو مقبض کو ادھر رکھیے، تانت کو ادھر رکھیے، تو یہ جو ہوتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے کمان، اور یہ جو مقبض اور وتر تانت، ان دونوں کے مابین جو فاصلہ ہوتا ہے ایک ہاتھ کا ہوتا فاصلہ۔ دو کمان کو اس طرح سے رکھیں گے تو دو ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ ذراعین ہوگا، نہیں آیا سمجھ؟ سورج سمجھ میں آئی؟ تو حضرت جبرائیل جو تھے وہ دو کمان کے فاصلے پر تھے، دو کمان کے مقدار کے، ایک کمان کے مقدار کے لکڑی ہوتی ہے، وہ اس لکڑی کو دو یہ نہیں، وہ لکڑی جو ہوتی ہے 2.5 ہاتھ کی ہوتی ہے تو 5 ہاتھ ہو جائے گا، سمجھا؟ یہ مراد اس سے ہے کہ وتر اور مقبض کے مابین جو فاصلہ اس کو قاب کہا جاتا ہے۔ یہ تو دو کمان کے فاصلے پر، او ادنا یا اس سے بھی قریب، او ادنا یا اس سے بھی قریب، یہ سمجھا؟ قرب کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب جو ہیں وہ اس طرح کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت قریب تھے یہ۔ من ذالک حتی افاق وسکن ربہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو افاقہ ہوا اور آپ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، سکن ربہ، آپ کی گھبراہٹ جو ہے وہ ساکن ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی۔ وہ وحی کیا تھی؟ اس وحی میں تمام جو ہے وہ احکام آ سکتے ہیں، اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی جو تھی سورہ مدثر، علامہ وہاں سے مراد جو ہے وہ سورہ مدثر ہے، جو حدیث بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مدثر جو اسی موقع پر نازل ہوئی ہے، یہ جس وقت حضرت جبرائیل کو آپ نے دیکھا یہ۔ اور یہ بھی احتمال ہے علامہ مفعول کو حذف کر دیا، مفعول کو حذف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ عام ہو جائے، اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے جو مفعول کو حذف کر دیا۔ تو فاوحى الی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے کو، جو وحی بھیجی، سمجھا؟ فرماتے اوحا میں کیونکہ یہ متعین ہے کہ اوحا جو ہے وہ وحی کا کام جو ہے وہ کس کا ہے مولانا صاحب؟ اللہ ہی تعالیٰ کا کام، انتشار ضمائر نہیں ہوگا۔ پھر تو انتشار ضمائر وہاں پر ممنوع ہے جہاں پر متعین نہ ہو سکے۔ یہاں پر یہاں جو یہ کام ہے وہ کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے، اس لیے اوحا کی ضمیر اگر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ انتشار ضمیر، کیونکہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین، یہ سب ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت جبرائیل کی طرف، حضرت جبرائیل کی طرف۔ تو اوحا کی ضمیر اگر اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو انتشار ضمائر کا اشکال ہوتا ہے، سمجھا؟ انتشار ضمائر کا بھی اشکال ہوتا ہے، تو یہ اشکال جو ہے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں جو ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، جب مخصوص ہے اللہ کے لیے تو پھر ایسی صورت میں یہاں پر انتشار ضمائر کا جو خطرہ ہے وہ خطرہ پیش نہیں، وہ جائز ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے حضرت جبرائیل کو، جو وحی بھیجی، سمجھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ ترجمہ انہوں نے کیا کہ بس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے بندے حضرت جبرائیل کو، جو کہ حضرت جبرائیل نے جو وحی کی اللہ کے رسول، ما اوحا جبرائیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھا؟ اگر یہ عام رہتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تب انتشار ضمائر کا یہاں، چونکہ یہاں جو ہے وہ اللہ کا کام ہے، تو دوسرا والا جو ما اوحا ہے وہ ارسال الوحی کے معنی میں ہو جائے گا، یعنی وحی ایصال الوحی کے معنی میں ہو جائے گا، وحی پہنچائی، جو وحی پہنچائی حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی کو۔ وَلَمْ يُذْكَرْ الْمُوحَى،
اور جو جس چیز کی وحی کی گئی ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے تفخیما لشانہ، اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ اللہ کے نبی نے دیکھا، جو کچھ اللہ کے نبی نے دیکھا تھا اپنی بصارت سے، رویت بصریہ، یعنی حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، اس میں قلب نے غلطی نہیں کی، قلب نے غلط کذبہ اخطأ کے معنی میں، اور کذبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی قلب نے اس مرئی کو کی تکذیب نہیں کی، جو کچھ دیکھا تھا اس کی تکذیب نہیں کی، یعنی اس کو غلط قرار نہیں دیا، اس کو غلط قرار نہیں دیا۔ ما کذب بالتخفیف والتشدید انکر الفؤاد فؤاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى ببصره من صورت جبرائیل، جو حضرت جبرائیل کی صورت کو دیکھی ہے وہ اس کو جو ہے اس کا انکار نہیں کیا، واقعتاً وہ حضرت جبرائیل ہی کی صورت تھی، یعنی حق دیکھا تھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا اے اہل مکہ تم بحث کرتے ہو اللہ کے نبی سے، تم مجادلہ کرتے ہو، بحث کرتے ہو اس صفحے میں، اس صفحے میں، اس صفحے میں، اس صفحے، مولانا صاحب اس صفحے میں، ابھی وہ صفحانی کہاں پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے جانے کے چکر میں آپ پیچھے جانے کے چکر میں، مولانا صاحب اس صفحے میں دیکھیے آخری سطر سے خود 2-3 سطر گئے۔ افتمارونہ، کیا تم لوگ بحث کرتے ہو اللہ کے نبی سے، تجادلونہ علی ما یری، علی جو ہے وہ تمارونہ کا صلہ نہیں آتا ہے، صاحب کتاب اشارہ فرما رہے ہیں کہ تمارونہ میں وہ تضمین ہے، تغلبون کی تضمین ہے، اس لیے جو علی جو ہے وہ صلہ ذکر کیا ہے، اس لیے اضافہ کیا ہے تغلبونہ، اور تم اس پر غلبہ حاصل کر رہے ہو اس چیز پر جس چیز کو اللہ کے نبی دیکھنے والے ہیں، علی ما یری، جو کچھ اللہ کے نبی دیکھا، ماضی کا صیغہ ہے اور مضارع سے تعبیر کیا ہے، ماضی کو مضارع سے تعبیر کیا ہے، حکایت یعنی ماضی کی حکایت مضارع سے کیا ہے تاکہ وہ مسلسل تسلسل اس میں رہے، سمجھا؟ یا یہ ہے کہ علی ما یری سے مراد یہ ہے کہ اس رویت کو جو ابھی رویت ہوئی حضرت جبرائیل کی، اور ایک رویت اور بھی ہونے والی ہے جو معراج میں ہونے والی ہے، کیا ان سب رویت کو جو کہ محسوسات کے قبیل سے ہے، کیا اس پر بھی تم کو جو ہے بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور تم جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ صحیح دیکھا ہے؟ عام طور پہ انسان جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں جو ہے کسی غلطی کا امکان نہیں ہوا کرتا ہے، اس پر تم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس معراج کے بارے میں ابھی رک جا مولانا صاحب، ابھی تو میں جلالین کی جو تفسیر کر رہا ہوں، امام صاحب جلالین کیا کر رہے ہیں سمجھیں، پہلے اس کو دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ خطاب للمشرکین، وہ یہ خطاب ہے مشرکوں کو جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، المنکرین رؤیت النبی لجبرائیل وَلَقَدْ رَآهُ عَلَى صُورَتِهِ، فرماتے صرف ایک ہی مرتبہ نہیں دیکھا حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے اصلی صورت پر دوسری مرتبہ بھی دیکھا، رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، نزلتن اخرى کا ترجمہ فرما رہے، نزلتن کا ترجمہ ہے مرتن، یعنی یہ ظرف ہے، دوسری مرتبہ دیکھا، دوسری نزلتن کا بہت مفہوم بیان کیا گیا ہے، رآہ نزولا نزلتن اخرى، سمجھا؟ اور بھی مفہوم بیان کیا گیا، انہوں نے کیا کیا، نزلتن کو مرتن کے معنی میں لیا، سمجھا کہ یہ مرتن اخرى دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو بیل کو بولتے ہیں، بیل کے درخت کو بولتے ہیں، سمجھا؟ اور منتہا جو ہے یہ محل کی طرف اشارہ ہے، وہ بیل کا جو درخت ہے وہ اس کا محل جو ہے وہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے، وہ مکان ہے جہاں پر سارے علوم ختم ہو جاتے ہیں، المنتہا، منتہا موضع انتہائی علوم الناس، علوم الناس علوم المخلوق، تمام علوم کے علوم جو تمام مخلوق کے جو علوم ہیں وہ سب کے سب وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، منتہا محل کو بولا جاتا ہے، اور سدرہ جو ہے وہ بیل کے درخت کو بولا جاتا ہے، تو یہ سدرہ کی اضافت جو منتہا کی طرف ہے یہ اضافت الحال الی المحل، یا اضافت الشیء الی المحل، ایک شیء کی اضافت جو ہے وہ اس کے محل کی طرف اضافت ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے،
یہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو دیکھا ہے یہ معراج کا قصہ ہے، یہ جو ہے معراج کا قصہ۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں کہ لما اسری بہ فی السماوات، جب اللہ کے رسول کو اسرا رات میں لے جایا گیا آسمانوں میں، وہی شجرۃ نبت، یہ بیر کا درخت ہے، شجرۃ نبت، نبت اور نبت دونوں پڑھا گیا، ان یمین العرش، عرش کی دائیں جانب میں ہے، لا یتجاوزها احد من الملائکۃ وغیرہم، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، چاہے ملائکہ ہو یا ملائکہ کے علاوہ کوئی ہو۔ منتہا کا مفہوم بیان کیا، وہ انتہا ہے، آخری حد ہے وہاں، کہ ملائکہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا علم جو ہے وہیں تک محدود ہے، اس کے آگے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت الماوا ہے، جس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جنت الماوا کی تشریح فرمانے ذرا سا بیدار ہو جائیے، ذرا سا کہاں جنت کی سیر ہے اور آپ جو ہے وہ کہاں نیم کی سیر میں لگے ہوئے ہیں۔ تابی الیہ الملائکہ، ملائکہ وہاں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، وہ ارواح الشہداء، اور ارواح الشہداء وہاں پر ٹھکانہ بناتے ہیں، یا متقین جو ہے ارواح المتقین جو ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور سدرۃ المنتہا ان کا گھر ہے، سدرۃ المنتہا جو ہے وہ گھر ہے، اندہا یہ جنت الماوا، یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے، اصل مقام ہے یہ۔ جب دو شخص بھی اپنے اصل مقام میں ہوتا ہے، اپنی اصلی حیت میں ہوتا ہے، ارے باہر نکلتا تو سوٹ بوٹ کے ساتھ نکلتا ہے، یہ نہیں، ارے کپڑے وپڑے پہن کر کے نکلتا ہے، ارے اپنے روم میں رہتا تو کس انداز میں رہتا ہے، اپنی اصلی حیت میں ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں دیکھا، اس لیے نہیں پہچاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اندہا جنت الماوا کہہ کر کے اشارہ فرمایا ہے، آیا سمجھ میں آیا؟ اند سدرۃ المنتہا، انتہا جنت الماوا، یہ دونوں حال ہیں۔ رآہو اند سدرۃ المنتہا، وہ ضمیر سے اند سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے حال ہے انتہا جنت الماوا، انتہا جنت الماوا۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، جس وقت کے اس سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، یا اس درخت کو لپیٹ رہا تھا جو کچھ کے لپیٹ رہا، سمجھا نا؟ یہ ما یغشا سب کے مفعول کو حذف کر دیا، اس درخت کے اوپر جو چھٹے آسمان پر ہے، اور اس کی شاخ پہنچی ہوئی ہے 7ویں آسمان، دونوں طرح کی روایت آتی ہے، چھٹے آسمان پر ہے یا 7ویں آسمان پر ہے۔ ایسا کر لیجیے اس کی جڑ جو ہے وہ چھٹے آسمان پر ہے، اور اس کی شاخ جو پہنچی ہوئی ہے، ارے وہاں کہاں، اندر نہیں ہے، اوپر ہے، وہ 7ویں آسمان پر ہے، سمجھا؟ اس درخت کے اوپر جو ہے وہ پرندے چھائے تھے، پرندے، وہ پرندے سونے کے پرندے، سمجھا؟ بعض لوگوں نے فرمایا کہ سونے کے پرندے نہیں، وہ ملائکہ تھے۔ ملائکہ نے خواہش کی تھی کہ جبریل کو صرف مشاہدہ زیارت ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی، اور بعض ملائکہ کو زیارت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیارت نصیب کیجیے آخری نبی کی۔ تو اس موقع پر جو ہے سدرہ کے اوپر وہ ملائکہ جمع تھے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی من طیر وغیرہ، وَإِذْ مَعْمُولَةٌ لِرَآهُ، اذ جو ہے وہ رآ کا معمول ہے، یہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نگاہ نہ وہ یعنی ہٹی نہ تجاوز کی، ما زاغ البصر، ما زاغ نہ آپ کی نگاہ ہٹی، زاغ کے معنی ہے مائل ہونا، زاغ یزیغ کے معنی ہے مائل ہونا، اور طغى کے معنی ہے وہ کیا مولانا صاحب، تجاوز کرنا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو دیکھنے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی جو ہے اس کو نہیں دیکھا، سمجھا نا، بلکہ اسی کو آپ دیکھتے رہے، اسی کو آپ دیکھتے رہے۔ ما زاغ البصر، ایسا ہوتا نہیں ایک آدمی اس کو دیکھ یوں بھی کر رہا پھر یوں کر رہا، نہیں، ایسا نہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے، حکم دیا تھا دیکھنے کا، آپ نے اس کو دیکھا۔
وہاں سے نگاہ آپ کی ہٹی نہیں، سمجھا نا؟ وما طغى، اور نگاہ وہاں سے تجاوز بھی نہیں کی، یعنی اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ تجاوز کرنا ہے، یہ بالکل یکسوئی کے ساتھ آپ نے دیکھا حضرت جبرائیل، سمجھا؟ مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ نے دیکھا یہ ای ما مال بصره عن مرئیہ المقصود له، یعنی آپ کی نگاہ ان چیزوں سے مائل نہیں ہوئی جس کو جو دیکھی گئی ہے اور جو آپ کے لیے مقصود تھی۔ مرئی المقصود له، مقصود له جو مرئی تھی اس سے آپ کی نگاہ جو ہے مائل نہیں ہوئی، ولا جاوزه تلك الليلة، اور اس سے متجاوز نہیں ہوئی اس لیل میں، اس شب میں۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، صرف حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے اس رات میں اپنے رب کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، رعا کا مفعول ہے کبریٰ، اور من آیات ربہ یہ من تبریزیہ، آپ کے رب کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کو دیکھا، کبریٰ۔ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ یعنی کبریٰ کو آپ مفعول بھی بنائیے رعا کا، سمجھا؟ من آیات ربی الکبریٰ، من آیات ربی، اپنے رب کے آیات کی میں سے ایک بڑی نشانی کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ یا اس کا ترجمہ کر لیجئے کہ کبریٰ کو صفت بنا دیجئے، آیات کی صفت بنائیے، تو پھر ترجمہ ہو جائے گا آپ کے رب کی بڑی نشانیوں میں سے، آپ کے رب کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو، بعض آیات کو آپ نے دیکھا، اور ان کو دیکھنا بھی ما زاغ البصر وما طغى، اس میں بھی کیفیت یہی ہے کہ جس کو دیکھنا تھا وہاں سے نہ نگاہ ہٹی ہے نہ وہاں سے متجاوز ہوئی ہے، سب کی یہی کیفیت۔ وہ آیت الکبریٰ کیا ہے؟ آیت الکبریٰ کی بعض لوگوں نے تشریح فرمائی کہ وہ آیت الکبریٰ سے مراد ہے اللہ کو آپ نے سمجھا مولانا صاحب؟ بڑی بڑی نشانیاں اور دیکھی، ان میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جو ہے دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے دوسری چیزیں کی ہے کیونکہ انہوں نے دوسرا ایک جو نظریہ قائم کیا ہے، یعنی العظام ای بادہا فرعا من عجائب الملکوت، آفاقی عجائبات میں سے، آسمانی عجائبات میں سے آپ نے دیکھا رفرفن خضرن، رفرف قالین یا وہ کپڑا جو شریر کے اوپر جو ہے، ایک منٹ یہ لے لیں۔ سمجھا مولانا صاحب کہ رفرف جو ہے اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو تخت کے اوپر لٹکایا جاتا ہے، سمجھا؟ قالین کو بھی بولتے ہیں، سمجھا؟ تو اللہ کے رسول نے عجائبات سماوی میں سے یعنی وہ سبز رفرف دیکھا، سبز رفرف دیکھا، سبز افق السمائی، جو آسمان کے افق کے اوپر چھا گیا، سبز افق السمائی، وجبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل کو دیکھا، لہو 600 جناح، جس کے بعد جو ہے 600 پر تھے۔ آیا سمجھ؟ انہوں نے یہ تشریح کی۔ اب آپ اس پر غور کیجئے، یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا پہلا والا حصہ سمجھا؟ وہاں سے آپ کو یعنی وما ينفي یعنی ان هو الا علمه شدید وهو بالافق الاعلى فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ ان آیات کا ظاہر تو یہی ہے کہ یہ آیات جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے متعلق ہے، ان آیات کا ظاہر یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے متعلق ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیات ہیں، عند سدرۃ المنتہی، لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، اس کا
ظاہر یہی ہے، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہے شب معراج سے، سمجھا نا؟ شب معراج سے رویت جو ہوئی، یہ رویت کس کی ہوئی؟ عام مفسرین نے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت ابن کثیر بھی ہیں، سمجھا، اور بڑے بڑے مفسرین ہیں، صاحب جلالین بھی ہیں۔ ان میں جو رویت ہوئی ہے، یہ رویت جو ہے وہ حضرت جبرائیل کی رویت، حضرت جبرائیل کی رویت، سمجھا مولانا صاحب؟ لیکن بعض مفسرین ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو رویت ہوئی ہے وہ رویت وہ اللہ تعالی کی رویت۔ پہلی والی جو آیات ہے اس میں تو تقریباً طے ہے کہ وہ رویت جو حضرت جبرائیل، سمجھا؟ لیکن جو شب معراج والی جو آیات ہے اس میں دونوں احتمال ہے۔ آیات میں احتمال ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس جو دیکھا ہے اللہ کے رسول نے، وہ حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، سمجھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرماتی ہے اللہ کے رسول کو شب معراج میں رویت نہیں ہوئی، سمجھا؟ اللہ کی رویت نہیں ہوئی۔ یہاں پر رویت سے مراد حضرت جبرائیل کی رویت ہے، دنو سے مراد حضرت جبرائیل سے دنو ہے، قرب ہے، اس سے مراد اللہ کا قرب نہیں ہے۔ حضرت مسروق رحمہ اللہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں ان آیات کے بارے میں، اور وہ فرما رہے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے شب معراج میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی قف شعری، تمہارے اس کہنے کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انا رآہ، اللہ کے نبی یا کوئی بھی شخص اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا لا تدرکہ الابصار، ابصار جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، تو کس طرح سے اللہ کے نبی یا دوسرے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو رہی ہیں حضرت مسروق کے اوپر، اور ان تمام آیات کا جو ہے وہ مطلب بیان فرماتی ہے کہ اس سے مراد جبریل امین ہے، جیسا کہ عام المفسرین نے بیان۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رویت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رویت ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بھی نقل فرماتے ہیں کہ، اور وہ اس روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے پوچھا اللہ کے رسول سے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی رآہ، انی اراہ، سمجھا؟ اسی کو انا اراہ پڑھ لیجئے، مسلم شریف میں روایت آ جائے گی، مولانا صاحب زیادہ انتظار کر لیجئے۔ انا اراہ، انا اراہ کا مفہوم ہو جائے گا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، سمجھا؟ انا اراہ اور انی اراہ، میں دیکھ رہا ہوں، سمجھا؟ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ حضرت ابن عمر اسی سے نقل فرماتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے وہ وہاں پر اللہ کو دیکھا ہے۔ اور یہ جو اعتراض ہے کہ ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے جو نہیں دیکھا اور غشی طاری ہو گئی، ادراک نہیں کر سکے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس دنیا میں ایسی آنکھ نہیں ہے انسان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کر سکے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکے۔ لیکن جب اس دنیا سے منتقل ہو کر کے وہ دوسری دنیا میں پہنچتا ہے، آخرت میں پہنچتا ہے، اور جیسا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا خیال ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اسی آنکھ کے ذریعے سے زیارت ہوگی، تو چونکہ وہ معاملہ دوسرے عالم کا تھا اس لیے اللہ کے رسول نے دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انکار کہ لا تدرکہ الابصار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ادراک نہیں ہو سکتا،
لیکن فی نفسی ہی رویت ہو سکتی ہے، اس میں ادراک کی نفی کی گئی ہے، مطلق رویت کی نفی نہیں کی۔ اس آیت میں لا تدرکوا الابصار کہا گیا کہ ابصار مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن فی نفسی ہی رویت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس میں جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ آیا سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر وحی بھیجی ہے شب معراج میں، اور بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جبکہ بات کرنے کا اصول قرآن کریم نے پہلے بیان کیا من ورائی حجاب، حجاب کے پیچھے سے ہو سکتا ہے، حجاب کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ تو جب وحی ہو رہی تھی، جب اللہ کا کلام ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سامنے کیسے ہوگا، اللہ کی رویت کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ کلام کا طریقہ یہی بیان کیا گیا کہ وراء الحجاب ہوگی۔ ارے آیا سمجھ میں پیچھے آئی نا آئے تو وراء الحجاب ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے وراء الحجاب کے بغیر جو ہے وہ کلام اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت رویت ہوئی تھی اس وقت کلام نہیں تھا، کلام کے ٹائم میں جو ہے وہ رویت نہیں ہو سکتی ہے۔ جس وقت کلام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس وقت حجاب کے ساتھ کلام فرما رہے تھے، اور جس وقت رویت ہوئی تھی اس وقت جو ہے بغیر جو ہے حجاب کے رویت ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار بھی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کا استنباط ہے، جو کچھ ہے ان کا استنباط ہے۔ وہ فرما رہے کہ لا تدرک الابصار کے خلاف ہے، اتنی تو بات ہے۔ اور کلام کے ٹائم میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اللہ کا کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، یہ سب جو ہے وہ استدلال ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی جو ہے نص موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ جو ہے صحابہ کے مابین مختلف ہے۔ اللہ کے رسول کو معراج میں اللہ کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، رویت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، صحابہ کے مابین اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ ایک طرف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابن عباس ایک طرف ہے۔ جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو وہ مسئلہ جو ہے کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھا مولانا صاحب؟ وہ مسئلہ مختلف ہی رہ گیا، بعد میں بھی جو ہے یہ اختلاف باقی رہ جائے گا۔ ایسے موقع پر حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی مطلب اوپر کی آیات میں تو بہرحال حضرت جبرائیل کی رویت ثابت ہوتی ہے، اور آخری آیات میں دونوں کا احتمال ہے۔ جب دونوں کا احتمال ہے تو یہاں پر جو ہے جس کو جو مرضی ہو وہ آپ مراد لے لیجیے۔ صاحب جلالین نے اس رویت سے رویت جبرائیل کو مراد لیا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا مسئلہ مولانا صاحب؟ اور مزید تفصیل انشاءاللہ شرح عقائد میں، اور مزید تفصیل مسلم شریف، سمجھا نا، بہت تفصیلی روایات اس میں آئیں گے، اس میں دھیان دے کر کے پڑھنا، وہ سوتے ہوئے نہیں پڑھیے گا تو وہ سب کے سب آ جائے گا، جس سے اولی میں وہ تفصیل ہو جائے گی۔ ابھی ہے 5 منٹ، سمجھا مولانا؟ ہاں دیکھیے فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اتنی عظمت ہے، اور اللہ جو ہے اپنے نبی کے اوپر کلام نازل فرما رہا ہے، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کلام نازل فرما رہا ہے۔ اس کا تو تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن تم لوگ لات اور عزیٰ اور منات میں پڑے۔ کیا تم کو یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اور وحی لانے والے کی قوت کیا ہے، اور جس پر وحی آ رہی ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ ذرا سا ان کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو اور اپنے معبودوں کی قدرت کو دیکھو، کیا دونوں ایک ہاں ہو سکتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ افرأیتم اللات، بنا بتاؤ مجھ کو لات اور عزیٰ اور منات، تیسرا منات، سمجھا نا، جو یعنی منات الثالثۃ الاخری، منات الثالثۃ الاخری، تیسرا ایک اور تیسرا منات، ایک اور تیسرا منات، یہ ترجمہ کی اخری کا ترجمہ ایک اور، سمجھا نا؟ الثالثہ فرماتے ہیں یہ ثالثہ جو ہے وہ اللتین قبلہما، یہ ثالثہ اس سے پہلے دو ہے، ذکر میں یہ ثالثہ ہے، ذکر میں ثالثہ ہے یہ۔ اچھا الاخری، الاخری جو یہ صفت ضم للثالثہ، یہ ثالثہ کی صفت ضم ہے، صفت مذمت ہے، یعنی اخری کا مطلب یہ ہے المتأخر عن الخیر، المتأخر عن الخیر، یہ تیسرا جو ہے وہ بالکل پچھڑا ہوا ہے، سمجھا؟ بالکل پچھڑا ہوا ہے، یعنی اس میں خیر بالکل نہیں ہے۔ تمہاری
یعنی یہ مذمت کے لیے اخرا کہا گیا ہے. سمجھا؟ اخرا جو کہا گیا ہے یہ صرف ثالثہ کی مذمت کے لیے کہا گیا. یہ جو لات اور عزا اور منات ہے یہ ان کے جو تھے وہ اصنام تھے. سمجھا؟ اللات میں الف لام یہ زائدہ ہے. یہ زائدہ ہونے کے باوجود یہ لازم ہے لات کے لیے یا یہ لازم نہیں ہے. دونوں قول. اگر لازم ہے تو ہمیشہ اللات ہی پڑھا جائے. سمجھا؟ اور اگر لازم نہیں ہے تو الف لام کا بھی حذف بھی کیا جا سکتا ہے. یہی ہے مسئلہ العزا. سمجھا نا؟ العزا کا بھی مسئلہ یہی ہے. لات مشتق ہے یا تو لتا یا لتو سے. سمجھا نا؟ لتا یا لتو کے معنی ہوتا ہے وہ ستو کو پانی میں ملانا، ستو گھولنا. سمجھا؟ تو یہ جو کوئی شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا، اس کو بعد میں لوگوں نے کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. سمجھا؟ یہ لات جو معبود ہے قبیلہ ثقیف کا معبود، قبیلہ ثقیف کا. اور یہ جو یعنی یہ طائف میں ہے رکھا ہوا، اس وقت طائف میں رکھا ہوا. سمجھا؟ طائف میں. لات جو کہاں رکھا ہوا؟ طائف میں. سمجھا مولانا صاحب؟ عزا جو ہے یہ عزیز کا مؤنث ہے. بعض لوگوں نے لات کو بھی اللہ کا مؤنث کرا ہے، اللہ. سمجھا؟ اور عزا کو عزیز کا مؤنث کرا ہے. یہ عزا جو ہے قریش کا بت ہے، قریش کا بت ہے جو نخلا میں رکھا ہوا. نخلا جگہ کا نام ہے. سمجھا؟ قریش کا بت. اور منات جو ہے یہ منات مشلل میں رکھا ہوا. مشلل یہ مزدلفہ میں مشلل منات. اور منات اس لیے کہتے اس کو کہ وہاں پر یہ کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اس بت کے. منا یمنی کے معنی آتا ہے ذبح کر. مینا کو مینا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے منات کے پاس چونکہ کیا ہوتا تھا مولانا صاحب؟ جانور بہت کثرت سے ذبح ہوتے تھے، اس لیے اس کو منات کہتے ہیں. یہ بنو ہلال کا بت، بنو ہلال منات. سمجھا؟ یہ تینوں بت جو بہت مشہور بت تھے، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اصنام من حجارت، یہ حجارہ کے بت ہے. کان المشرکون یعبدونها، مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے. ویزعمون، اور یہ خیال کرتے تھے کہ انہا تشفع لهم عند اللہ، کہ یہ سب کے سب اللہ کے پاس شفاعت کریں گے. فرماتے مفعول ارائیتم الاول، ارائیتم کا مفعول اول لات، وما عطف علیہ لات ہے، اور لات کے اوپر جو معطوف ہے وہ سب کے سب اس کا مفعول اول. والثانی محذوف، دوسرا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے. یعنی ارائیتم افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى قادرتن، قادرتن قادر ہے علی ما قدر علیہ اللہ. آیا سمجھ پایا مولانا صاحب؟ یہ قادرتن اسی کی تعبیر فرما رہے ہیں صاحب کتاب. قادرتن ہی کی تعبیر فرما رہے ہیں یہ صاحب کتاب کے. دوسرا محذوف ہے اور معنی ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، الہادی الاسنام، اصنام قدرت علی شیء، کہ ان بتوں کو کچھ قدرت حاصل ہے کسی شے پر، علی شیء ما فتعبدونها، کہ تم اس کو جو ہے اس کی عبادت کرتے ہو اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کے، جو کہ قادر ہے علامات تقدر، ان چیزوں پر جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یعنی ساری کائنات پر وہ قادر ہے. فرماتے ہیں وَلَمَّا زَعَمُوا أَيْضًا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ مَا أَشَرَتِ.